بستر پر کھانا کھانا کیسا ہے؟ یعنی کسی کو تکلیف ہے پیروں میں یا وزن زیادہ ہے جس کی وجہ سے زمین پر بیٹھنے اٹھنے سے پریشانی ہوتی ہے اور وہ گھر میں ٹیبل وغیرہ نہیں ہے تو کیا وہ بیڈ پر کھانا کھا سکتا ہے؟ دیکھیے بستر پہ کھانا کھانے کی کوئی ممانعت نہیں ہے. بستر پہ کھانا کھانے سے صرف بڑے لوگ منع کرتے تھے، اس لیے منع کرتے تھے کہ بستر پہ چوٹیاں ہو جائیں. یہ وجہ تھی اس کی، اور کچھ وجہ نہیں. کھانا کھاتے وقت بات مت کرو، کیوں بولتے ہیں؟ کوئی حدیث تھوڑی ہے. کھانا کھاتے بعد اس لیے مت کرو کہ کھانا سانس کی نلی میں جائیں گا. اب کچھ لوگوں نے اس کو اتنا دینی دھارمک روپ دے دیا کہ جب کھانا شروع بسم اللہ کے بعد کھانے کے بعد بولتے کیا یار کھاتے وقت بات کر رہے تھے تم. تو وہ سب جو چلن والی چیزیں ہیں، شریعتاً کوئی کھانا کھاتے منع نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے لوگوں سے بات چیت کرتے. کہیں حدیث تو آپ سے کھانا کھاتے کھاتے روایت کے صحابہ نے کہا کہ ہم کھانا کھا رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے کھاتے ہم سے فلاں فرمایا، تو منع نہیں. وہ جو ٹھسکا وغیرہ لگ سکتا ہے اس لیے بچوں کو بولا جاتا ہے مت کرو. تو ویسے بستر پہ کھانا مت کرو، کیوں؟ چوٹیاں ہوں گے، اینٹس ہوں گے نا، تو اس وجہ سے منع کیا جاتا ہے. باقی کوئی بستر کی فضیلت نہیں کہ اس پہ کھانا نہیں کھانا. ٹھیک ہے، ہاں بس وہ پرانا جو معاملہ تھا نا، کیا بولتے اس کو، وہ جو روایتی قصے والا دین تھا وہ بہت ہی ڈینجر تھا. آپ کو نا تکیے پہ رکھے تو وہ کیا گناہ ہوتا تھا. بچوں نے تکیے سے کھیلے کیا آپ نے؟ وہ خوش قسمت بچے تھے تکیے سے کھیلتے تھے، معلوم. اور سر بولے کیا ہے معلوم؟ قرآن ہے بولے. اور تکیہ کیا ہے؟ ریال ہے بولے. ہاں تکیہ پہ جو سر رکھتے نا تو وہ ریال کی اہمیت ہے، اس کے سے قرآن رکھتے. کبھی اس پہ پیر نہیں رکھنا تکیے پہ، کبھی بیٹھنا نہیں. تکیے بیٹھے تو بولے نیچے بمس پہ پھنسی آ جاتے. ہاں کبھی نہیں بیٹھنا. یہ اگر آپ نے نہیں سنا تو پھر آپ تھوڑے بعد کی جنریشن کے، لیکن میری جنریشن میں تو تھا ہی. تکیے بیٹھے تو بولے پھنسی آ جائیں گے تم کو. پھنسی آ گئے بمس پہ، ہاں تکیے بیٹھ رہے ہوں گے. برتن میں فلاں کریں گے، کتے پہ تھوکی ہوں گے تو تم کو یہاں پھنسی آ جائیں گے. فلاں کرے تو یہ ہوتا، ٹوائلٹ میں تھوکے تو چہرے پھنسی آ جاتی. فلاں کرے تو یہ ہوتا. یہ سنے نا آپ نے، یہ دین کا حصہ لیا ہوا تھا پہلے. پورا اسلام یہی تھا، چپل الٹی مت کرو. کیسے بھاگتے چپل سیدھی کرنے؟ چپل سیدھی ہونا، چپل کبھی الٹی نہیں. جھاڑو ایسی ٹیڑھی نہیں رہنا، کھڑی رہنے لگی کبھی ٹیڑھی نہیں. سب دیکھیں گے آپ نے، توال گرنا نہیں کبھی، کوے نے چلانا نہیں کبھی. یہ پہلے سب دین کا حصہ سمجھاتا تھا. تبھی یہ بستر پہ بھی کھانا کھانا بڑا اشوبھ تھا، کیونکہ اس پہ سوتے ایسے والا وہ چوٹیوں کے لیے تھا خالی، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. تو تکیے سے کھیلنے نہیں دیتے تھے. مجھے اچھے سے یاد ہے کہ جب کبھی کھیل لیتے والدین جب چلے گئے، بڑے چلے گئے، تو بچے پھر تکیے سے شروع ہو جاتے. جیسی آئے تو تکیہ تو ریال ہے نا، اس پہ سر نہیں رکھ سکتے، سر رکھ رہے تب ہو جاتا. لیکن وہ پریکٹیکلی جو ہے جو ان کو کرنا تھا، یہ بہت ڈینجر تھا اس زمانے میں، تب کی بات ہے. تو کوئی مسئلہ نہیں. آپ کو تکلیف نہیں بھی ہے تو آپ بستر پہ بیٹھ کے کھائے تو کوئی مسئلہ. ہاں کب اس پہ ہم بولیں گے صحیح نہیں ہے؟ جب آپ اپنے آپ کو کبر کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ تم تو نیچے کھاتے ہو، ہم بستر پر. جب آپ ٹیبل پہ اس لیے کھائے کہ آپ کبر کی بنیاد پہ کھا رہے ہیں. ابھی تو ٹیبل چیئر پہ ہر کوئی کھاتا ہے، ایسا کوئی کبر نہیں ہے. لیکن اگر کوئی تکبر کر رہا ہے کہ میں نیچے نہیں بیٹھ سکتا تو منع ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا ہوں. تو ٹیک سے مراد کیا؟ ایسا ٹیکا نہیں. ٹیک بولے تو کیا ہے؟ یہ رومن وغیرہ اور جو پرشین لوگ تھے ان کے بادشاہ کیسے کھانا کھاتے تھے معلوم آپ کو؟ ایک لمبا پلنگ ہوتا تھا اور وہ پلنگ پر ایسا پورا لیٹ جاتے تھے لیفٹ ہینڈ پر، اور پھر ایسا لے کے انگور کھا رہے، خوشا کھا رہے، کھانا کھا رہے. سمجھے آپ؟ تو یہ رائلٹی کی پہچان ہوا کرتی کہ بادشاہ بیٹھ کر نہیں لیٹ کر. اور کچھ یوروپین بادشاہ کا یہ حال تھا، ایسا یہ مطلب علامت. زیادہ کھانا کھانے کے لیے کیا کرتے تھے معلوم؟ زیادہ کھانا کھانا طاقت کی علامت ہی مانا تھا. تو پانی کے اندر کھانا کھاتے تھے بیٹھ کے، پانی میں ڈوب جاتے تھے پھر کھاتے تھے. اس سے کیا ہوتا مانا ہوگا؟ پانی میں بیٹھ کے کھانے سے زیادہ کھانا کھایا جاتا، تو پانی میں بیٹھ کے کھاتے تھے. وہ بھی میں نے کئی پڑھا ہسٹری کے اندر، پانی میں بیٹھ کے کھانے کا یہ وہ. تو بہرحال ایسے ہی رائلٹی کی علامتیں مانی جاتی. تو حدیث میں جو الفاظ ہے میں ٹیک لے کے نہیں کھاتا، اس سے مراد یہ ایسا پورا سا لیٹ کے، جو پورا لیٹ جاتا آدمی پھر کوئی اس کو آتا چمچے سے کھلاتا ہے تو ویسا سمجھے آپ کھاتا. رائلٹی وہ منع ہے. تو اگر کوئی تکبر کی بنیاد پہ کرے گا تو ہر چیز کے لیے ہو گیا ہے نا. لیکن آج کل تو اونچا ٹیبل پہ کھانا، چیئر پہ کھانا کوئی مسئلہ نہیں. اور آپ تو بولتے وزن کے لیے، بیماری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے تو کوئی مسئلہ نہیں. بس چوٹیاں وغیرہ کا آپ خیال رکھیں، باقی شرعاً اس میں کوئی خباثت برائی نہیں ہے. اسی طرح نماز بستر پہ جو ہے گدوں پہ نماز نہیں پڑھنا بلکہ جو فتاوی موجود ہے علماء کی، وہ صرف اس لیے موجود ہے کہ گدے کے اوپر ہم بیلنس رہتے آپ، اور آپ کی پوری ہڈیاں ٹکتی نہیں. کبھی کبھار جیسا پیر گھٹنے ٹکیں گے نا تو پیچھے کے پیر اٹھ جاتے. اگر گدا نرم رہا اور آپ نماز سجدہ کر رہے ہیں تو ایک تو منہ پورا دھس جاتا اندر گدے کی وجہ سے، دوسرا جب گھٹنے رکھتے تو پیچھے سے پیر اٹھ جاتے. تو چونکہ آزاد ٹکتے نہیں بول کے منع کیا گیا اس پہ. چہرہ ایسے خبات نہیں. اگر وہ کڑک والا بستر ہے تو اسے نماز ہی پڑھ سکتے ہیں، تو مسئلہ نہیں. کچھ لوگ یہ سوچتے بستر پہ سوتے تو نماز ہوتی کیا؟ ہاں بستر پہ سوتے جب تک ناپاکی نہیں ہے نماز بھی ہوتی ہے، اس پہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بہرحال اس میں کوئی انشاءاللہ مسئلہ نہیں. اور ایک موجود ہوتا ہے تو دوسرا بھی موجود ہوتا ہے، اور ایک غائب ہو جاتا ہے تو دوسرا بھی غائب ہو جاتا ہے.
مطلب اگر بندہ صبر کرے تو شکر کا مادہ اس میں ہوتا ہے، اور اگر صبر چھوڑ دے تو شکر بھی خود بخود نکل کر چلا جاتا ہے۔ تو صبر یہ اپنے آپ میں بہت عظیم، بہت بڑی نعمت یاد رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے صبر والی نعمت جس شخص کو عطا کر دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں میں سے، اپنی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑا خزانہ، ایک بہت بڑی نعمت اس شخص کو دے دی صبر کی شکل کے اندر، یاد رکھی۔ اور یہ بہت اہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت اور ایک صفت ہے جو انسان کے اندر ہوتی ہے۔ اس صفت کا جس کو ہم کہیں گے سب سے زیادہ پیک، اس کی اونچائی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے، جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد دیگر لوگ جو ان پر ایمان لائے، اصحاب، اور اس کے بعد جو ان پر ایمان لائے اور جو ان پر ایمان لائے، مطلب اس کے بعد کے دیگر لوگ جو ایمان لانے والے ہیں، جیسے جیسے ایمان کی جو بلندیاں ان کی رہی، ویسے ویسے مختلف اندازوں سے وہ آزمائے گئے، اور ویسے ویسے ان مختلف آزمائشوں میں انہوں نے اس چیز کا مظاہرہ کیا جس کو ہم صبر کہتے ہیں، اور جس کے بدلے میں دنیا کی زندگی بھی الحمدللہ ان کی بہتر گزری، اور آخرت تو ظاہر سی بات ہے ان کے لیے ہے ہی۔ جن لوگوں نے دنیا میں مصیبتوں پر، تکلیفوں پر، دین کی دعوت کی راہ میں، اور مختلف جو تکلیفیں، تکالیفیں جو آتی ہیں ان کو برداشت کیا، تو انشاءاللہ عزیز، اور اس پر صبر کیا، جزا اور فضا نہیں کی، رویا اور دھویا نہیں، شکایت اور کمپلین نہیں کی، تقدیر کو برا بھلا نہیں کہا، بلکہ جو رب نے طے کر دیا اس کو انہوں نے جو اپنے لیے جو ہے ایک حصہ سمجھا زندگی کا، اور پھر اس کے جو بھی تکلیفیں آئی اس کو مشقت کے ساتھ مطلب برداشت کیا۔ نتیجتاً جو ہے دنیا میں بھی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ناموں کو باقی رکھا، اور آخرت میں بھی جو صابرین کے لیے بہت بہترین بدلہ ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے۔ تو صبر ایک بڑی اہم صفت یاد رکھی۔ سورۃ العصر اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت نے یہاں بھی وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کا، جو حق کی تلقین، نصیحت اور وصیت کرتے ہیں، اور جو صبر کی تلقین، نصیحت اور وصیت کرتے ہیں۔ تو صبر ایک بہت بڑی دولت ہے اللہ تعالیٰ کی، یاد رکھی، اور اتنی اہم صفت ہے کہ قرآن میں 90 ٹائمز سے زیادہ صبر کا تذکرہ آتا ہے۔ یہ صبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا 90 سے زیادہ۔ یہ تو ایک الگ چیز ہے کہ جہاں صبر کرنے والوں کے واقعات بیان کی کہ ایوب نے صبر کیا علیہ السلام، ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے فلاں نبی نے صبر کیا، فلاں قوم نے کیا۔ اس کے علاوہ صرف صبر کی صفت، صبر کو پسند کرتا ہے، صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، صبر کرنا اچھی چیز ہے، صبر کرتے رہو، 90 بار سے زیادہ اس کا تذکرہ کیا قرآن نے۔ تو گویا یہ کتنی بڑی اور کتنی اہم صفت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس صفت کا بار بار تذکرہ اپنی کتاب میں کیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کیا ہے اس کو جانیں۔ آج انشاءاللہ عزیز میں تفصیلات رکھوں گا، اس کا معنی کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، صبر کب ہوتا ہے وہ انشاءاللہ رکھوں گا، صبر کے فضائل کے تعلق سے کچھ باتیں، اور صبر کے کنڈیشنز، مطلب صبر کے شرائط کیا ہے، کب صبر ہوگا اور کب وہ صبر قبول ہوگا انشاءاللہ عزیز، وہ بھی آج رکھوں گا، تاکہ اگر ہم صبر کریں تو حقیقی معنوں میں صبر ہو۔ ایسا نہ ہو کہ پہلے تو سب کچھ کر لیا جو نہیں کرنا تھا، پھر اب کہہ رہے کہ اب میں نے صبر کر لیا۔ یاد رکھیے صبر کے کچھ کنڈیشنز ہیں، انشاءاللہ آخر میں ان کنڈیشنز کو بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر کبھی موقع ملا انشاءاللہ عزیز تو اگلے کسی موقع پر صبر کہاں کہاں کرنا ہے وہ رکھوں گا، چونکہ وہ ایک لمبا ٹاپک ہے کہ انسان کہاں کہاں صبر کرے، کن کن مواقع پر صبر کرے۔ تو انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو ہم جو ہے صبر کہاں کرنا چاہیے وہ الگ سے انشاءاللہ دیکھیں گے، لیکن آج اس کا معنی، مفہوم، اس کے فضائل، اس کی اہمیت اور اس کے کنڈیشنز، شرائط انشاءاللہ اس لیکچر کے اندر ہم دیکھیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے صبر کا معنی کیا ہوتا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو سب یاد رکھیے عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے روکنا یا بند کر دینا، اپنے آپ کو روک لینا یا بند کر دینا، یہ اس کا جو ہے معنی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ الکہف سورہ نمبر 18 اور آیت نمبر 28 میں فرماتا ہے 28 کے اندر، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے اور اپنے آپ کو ان لوگوں میں بند رکھیے، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، ان لوگوں میں نبی اپنے آپ کو رکھیے، بند رکھیے جو لوگ اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ پھر فرمایا بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، نبی آپ ان کے صحبت میں رہیے، ان کے ساتھ اپنے آپ کو بند کر کے رکھیے، ان کے ساتھ اپنے آپ کو باندھے رکھیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے، وجہ اللہ کے لیے یہ کام کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کسی کے لیے کام نہیں کرتے۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو بند کرنے کا، ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا جو دن رات اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور پکارتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیے وہ صبر کا معنی آیا بند رکھنا،
اپنے آپ کو روکے رکھنا یا بند رکھنا، یہ صبر کا جو ہے معنی ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح صبر کے تعلق سے علماء جو اس کی تعریف دیتے ہیں، ڈیفینیشن دیتے ہیں، اس کا ایک ڈیفینیشن یہ ہے صبر کا، اپنے آپ کو گھبراہٹ اور ناگواری سے روکنا، اپنے آپ کو گھبراہٹ اور ناگواری سے روکے رکھنا۔ پھر آگے لکھتے ہیں زبان پر حرف شکایت نہ لانا، زبان پر حرف شکایت کی ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا، ہمارے ساتھ یہ وہ حرف شکایت نہ لانا۔ پھر آگے وہ لکھتے ہیں باقی اعضاء جسم کو الجھن اور پریشانی مبتلا ہونے سے بچانا، باقی اعضاء اور جوارے کو جسم کو الجھن اور تکلیفوں میں جانے سے یا پھنسانے سے اپنے آپ کو بچانا، یہ کیا ہے؟ صبر ہے۔ تو یاد رکھیں جسمانی عادت سے مراد یہی نہیں کہ آپ کسی چیز کے سامنے، بلکہ ایسا کوئی عمل نہ کرے کہ آخرت میں جہنم میں انسان کو جانا پڑے، اس سے بھی بچانا ہے نا، تو وہاں بھی صبر کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے۔ ایک عمل ہے مجھے اچھا لگتا دنیاوی طور سے، بڑی لذت آتی، مزہ آتا ہے، لیکن میں نہیں کروں گا اس لیے کہ آخرت میں اس کا بدلہ بہت برا ہے، تو میں نے اپنے اعضاء اور جوارے کو اس سے بچایا، روکے رکھا کہ مجھے یہ کرائم، یہ جرم، یہ نشہ، یہ بری چیز، یہ لت نہیں اڈاپٹ کرنا ہے، نہیں اس کو ایکسپٹ کرنا ہے، اس پہ عمل نہیں کرنا ہے۔ تو یہ بھی صبر کے اندر داخل ہے۔ کیا کیا ہے صبر کے اندر؟ اپنے آپ کو گھبراہٹ اور ناگواری سے روکے رکھنا۔ گھبراہٹ اور ناگواری مطلب ایسے سچویشن، ایسی حالت میں اپنے آپ کو نہ ڈالے کہ گھبراہٹ اور ناگواری آپ پر ہو۔ دوسرا اپنی زبان سے جو ہے شکایت نہ کرنا، یہ معاملہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے اور اللہ رب العزت کے تعلق سے بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں سے شکایت کر رہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں ہر چیز کی شکایت ہوتی ہے، اور کچھ لوگ رب سے بھی شکایت کرتے ہیں۔ جیسا چوری ہوگی، کسی گھر میں چوری ہوگی تو وہ کہتا ہے اتنے مالدار شہر میں لوگ پڑے ہوئے، ان کے گھر میں چور نہیں آتے، ہمارے گھر میں آ گئے، حالانکہ ہم تو غریب تھے۔ مطلب مالدار لوگ ہیں، ان کے پاس چوری نہیں ہوتی، ہمارے پاس ہوگی، یہ تقدیر تھی، اللہ نے آپ کی تقدیر میں لکھا چوری۔ اتنے لوگوں کو اولادیں ہیں، ان کی اولادیں تو نہیں مرتی اور ہمارا ایک ہی لڑکا تھا، مر گیا ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ شکایت ہے کہ آپ یہ شکایت کریں اللہ سے کہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں سمجھا کہ جس کو زیادہ لڑکے تھے اس کا انتقال کرنا چاہیے تھا، اس کو ایک ہی تھا، ان کا کر دیا، حالانکہ وہ اللہ کی مرضی تھی، جس کو چاہے اولاد دے، جس کو چاہے نہ دے، جس کو چاہے چھین لے، دینے کے بعد چاہے ایک دے کر چھینے یا 10 دے کر لے، وہ اس کی مرضی ہے۔ سمجھ رہا بات؟ تو یہ شکایت ہے، تو شکایت سے اپنے نفس کو روکے رکھنا، ٹھیک ہے؟ زبان سے مطلب شکایت نہ کرنا، پہلے تو اپنے نفس کو ایسے سچویشن میں نہیں ڈالنا، ٹھیک ہے، خراب۔ دوسرا اپنی زبان سے کبھی شکایت نہ کرنا، اور تیسرا اپنے اعضاء کو، مطلب اعضاء سے مراد سمجھ رہے ہیں، باڈی پارٹس کو، جو اعضاء کو، جسم کو الجھن اور پریشانی میں مبتلا ہونے سے بچانا۔ دنیاوی الجھن اور پریشانی، جھوٹ بولوں گا تو الجھن اور پریشانی آئیں گی، کسی کی غیبت کروں گا تو پکڑ لیں گا گلا، الجھن پریشانی آئیں گی، جھوٹ بول کر مال لٹوں گا تو الجھنی پریشانی آئیں گی، اور آخرت کے اعتبار سے برے عمل کرنے سے آخرت میں الجھن اور پریشانی آئیں گی۔ تو ایسے اعمال سے اپنے نفس کو روکے رکھنا، اپنے اعضاء اور جوارے کو انوالو نہ کرنا اس میں، یہ ہوتا ہے صبر، یاد رکھیے۔ تو یہ بات بالکل اپنی جگہ طے ہو گئی کہ صبر سے مراد برداشت کرنا ہے، عام زبان میں برداشت کرنا ہے، زبان سے، اعضاء و جوارے سے، ہر اعتبار سے اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے، اور برداشت کرنا خالص کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، کہ ہم یہ جو کچھ برداشت کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تاکہ ہمارا رب اس کا ہمیں مرنے کے بعد بہترین بدلہ عطا فرمایا۔ ٹھیک ہے، تو عام زبان میں صبر کا معنی ہوا زبان سے، اعضاء و جوارے سے، اپنے جسم سے ہم جو ہے اپنے آپ کو روکے رکھے، ہر قسم کی برائی سے، کسی الجھن میں اپنے آپ کو نہ ڈالے، کسی مشکل و پریشانی میں اپنے آپ کو نہ ڈالے، جزا اور فضا نہ کرے، کسی مصیبت کے اندر روئے دھوئے نہیں، ٹھیک ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے جو اس مصیبت ہٹانے کی بہرحال دعا کرے، ٹھیک ہے، اور شکایت نہ کرے، نہ اللہ کے تعلق سے، نہ دین کے تعلق سے۔ آج بہت سی بار ہوتا ہے، لوگوں کو دیکھا جاتا ہے اسلام پر چلنے کی بنیاد پر جو تکلیفیں ان کو آتی ہے، یا مسلمان ہونے کی بنیاد پر جو تکلیفیں آتی ہے، تو اس پر وہ شکایتیں کرتے ہیں کہ دیکھو کتنی مشکل ہے، نہ مسلمان ہے تو یہ مصیبت آ رہی ہے، دیکھو مسلمان ہے وہ پریشانی آ رہی ہے، دیکھو مسلمان ہے تو ایسی تکلیفیں آ رہی ہے، دیکھو مسلمانوں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، اگر ہم مسلمان نہ ہوتے تو شاید اس سے بچ جاتے۔ شکایت کرتے ہم لوگ، جبکہ ہم اتنا آسانی سے جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی مشقت کے، اور چاہتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ چیز جو اللہ نے بنائی ہے انسانوں کے لیے وہ بھی مل جائے، اور دنیا کی زندگی بھی نرم گرم، جس کو بولتے ہیں نا، اچھے انداز سے گزر جائے۔ تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ محال ہونا، یاد رکھیے، آگے واقعات رکھوں گا کچھ انبیاءوں کے، محال ہے، ناممکن ہے کہ دنیا کی زندگی بھی آرام سے گزر جائے اور آخرت بھی جو آسانی سے مل جائے، آخرت میں اچھا بدلہ مل جائے۔ یاد رکھیے دنیا کی زندگی ایک مشقت ہے، تو آخرت میں اس کا پھر جو ہے بدلہ ہمیں ملتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک مشقت ہے، یاد رکھیے دنیا کی زندگی، اس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ تو آئیے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس کے راوی وہ فرماتے اور کہتے ہیں
کہ انصار کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور مال طلب کیا، پیسے مانگے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا، دے دیا. پھر آئے مانگے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا. اس کے بعد پھر آئے مانگنے کے لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا میرے پاس جو خیر بھی ہوگی اسے میں تم سے بچا کر ذخیرہ نہیں کروں گا، جو کچھ میرے پاس ہے میں بچا کے نہیں رکھوں گا، میں تم کو دے دوں گا. آپ نے فرمایا، اور جو شخص سوال کرنے سے بچے گا اسے اللہ تعالیٰ بچائے گا. اور جو شخص سوال کرنے سے بچے گا، مانگیں گا نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو بچائیں گا. کس چیز سے بچائیں گا؟ بہت سارے معنی، دنیاوی مصیبت و پریشانی اور آخرت کی مصیبت و پریشانی سے بچائیں گا. تو اللہ تعالیٰ جو مال مانگنے سے مطلب ہاتھ پھیلانے سے بچیں گا، اللہ تعالیٰ اس کو بچائیں گا. پھر آپ نے فرمایا، کہا اور کسی شخص کو صبر سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ وسیع عطیہ نہیں دیا گیا، اور کسی نفس کو صبر سے زیادہ بہتر عطیہ اور چیز نہیں دی گئی. مطلب دنیا کے اندر جس چیز اگر انسان کو کوشش عطا کی گئی ہے جو سب سے وسیع ہے، کہ آپ نے حدیث کے الفاظ سنے کیا کہ صبر سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ وسیع عطیہ کسی کو نہیں دیا گیا. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے صبر کی کتنی اہمیت ہے. اور جو میں نے بات کہی تھی نا، صبر ایک بہت 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 عظیم نعمت ہے. یہ حدیث کی دلیل ہے کہ صبر سے زیادہ وسیع نعمت کسی کو نہیں ملی آدمی. تو صبر، اس کو ہم نے اپنا شعار اور شیوا بنا لینا چاہیے. لیکن آج ناصبری، جس کو عام زبان میں بے صبرا پن جس کو بولتے ہیں، مطلب صبر کے خلاف عمل. کچھ ہوا مصیبت کی جزا اور فضا، رونا اور دھونا. کچھ ہوا کہ شکایتیں کرنا، کوئی پریشانی آئی کہ آہو بکا کرنا. مطلب رونا فطری طور سے آنا ایک الگ چیز ہے تکلیف سے، لیکن غیر فطری طور سے آہو بکا کہتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے ہم مصیبت میں اور پریشانی کے اندر ہے. ذرا ذرا سی چیزوں کو ہم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور آخرت میں ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں سب سے بڑا انعام جنت بھی مل جائے، اور دنیا کے اندر سب سے کم تکلیفیں، سب سے کم مشقتیں، سب سے کم مصیبتیں ہم پر آئے، سب سے کم ہم آزمائے جائے، سب سے کم جو ہم کو کسی بھی قسم کی مصیبت دی جائے، سب سے کم ہم صبر کریں اور سب سے بڑا بدلہ ہم اس کو پالے. تو یہ حدیث واضح کر رہی ہے کہ صبر جو ہے ایک بہت عظیم نعمت ہے. اور آپ نے جو حدیث کے اندر فرمایا کہ صبر سے بڑا ذخیرہ، وسیع چیز یہ ہے، اس سے زیادہ بہتر، اس سے بڑی اور وسیع چیز کسی کو عطا نہیں کی گئی. تو لہٰذا ہمیں چاہیے ہم اللہ تعالیٰ سے صبر جو ہے، یہ صفت جو ہے مانگے اور اپنے اندر اس صفت کو پیدا کرنے کی کوشش کرے. ایک بات یاد رکھ لے، اچھی صفتیں پیدا کرنے سے نفس میں آتی ہے. یہ بائی ڈیفالٹ تو آتی ہے کچھ لوگوں کو کسی مقدار میں، ایک الگ چیز ہے، لیکن اچھی صفتوں کو انسان کو پیدا کرنا پڑتا ہے اپنے نفس کے اندر، اس کے لیے کوشش کرنا پڑتا ہے، تب یہ آتی ہے. اور اچھی صفتوں کی خصوصیت یہ ہے جب پیدا ہو جاتی ہے تو یہ نسل در نسل آگے ٹرانسفر ہوتی ہے. ایک آدمی نے اچھی کوئی صفت اندر پیدا کر لی، اس کی جنریشنز میں وہ دیکھیں گا وہ صفتیں چھلکتی ہے. تو گویا اچھی صفتیں پیدا کرنے کا فائدہ یہ ہے، اس دنیا کے اندر بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے، اور جب تک وہ صفتیں لوگوں میں جائیں گی اس کا اجر اور ثواب بھی ملتا رہتا ہے. یاد رکھنا. اسی لیے لوگ کہتے ہیں اچھی عادتیں ڈالو، اس لیے کہ تم تو خراب ہوں گے، آنے والی جنریشنز بھی تمہاری بری عادتوں کی وجہ سے خراب ہو سکتی ہیں. تو اچھی عادتیں بھی ڈالنا چاہیے، اس لیے کہ اچھی عادتیں آنے والی نسلوں میں ٹرانسفریبل ہے، مطلب وہ جاتی ہے ان کے اندر. یہ بات کا مشاہدہ ہر وہ آدمی جس کو کوئی سائنس کا نالج بھی نہیں وہ کر سکتا ہے. یہ بات کو چیک ہر وہ آدمی کر سکتا ہے جس کو کوئی سائنٹیفک نالج بھی نہیں. یہ کیسا جینیٹیکلی ٹرانسفر ہوتا ہے نا. بس آپ چھوٹے بچوں کو دیکھیے، 1 سال 2 سال 3 سال کے ہیں، ایسے جیسچرز، ایسے ہاؤ بھاؤ، ایسی حرکتیں، ایسے ایکشنز کرتے ہیں جو آپ بولیں گے ارے یہ تو ہمارے دادا کرتے تھے. اس کے لیے بہت زیادہ سائنٹیفک نالج کی ضرورت ہے. ارے یہ تو ویسے لیٹتا ہے جیسا آپ کی والد آپ سے کہہ رہے ہمارا بچہ تو ویسے لیٹتا ہے تو میرے ابا لیٹتے تھے. مطلب آپ کے جو ہے دادا یا ان کے دادا، ارے یہ تو ویسے ہی کرتا، ارے یہ چلتا ہے تو فلاں چیز، ارے اس کو نشان دیکھو گا آگے یہ فلاں تھا، ارے اس کے ہاتھ کے، سمجھ رہے نا. تو اس کے لیے بہت زیادہ آپ کو نالج کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کا تجزیہ اس کو خود دیکھ سکتے کہ ہاں ٹرانسفر ہوتی ہے اچھی صفت، عادتیں، خصلتیں جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، حسن الخلق جس کو کہتے ہیں، اچھی عادتیں. ٹھیک. تو بہرحال صبر بھی ایک بہت عظیم نعمت ہے اور ایک عادت ہے جس کو آپ کو ڈیولپ کرنا ہوگا. کچھ تو اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے لیکن آپ کو اس کو ڈیولپ کرنا ہوگا. ہر آدمی کو مختلف صفتیں اور نعمتیں دے کر اللہ بھیجتا ہے. کچھ چیزوں میں ہم کو اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے، اس چیز میں ہم کو آگے جانا پڑتا ہے، ایکسل کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے کوشش کرنا پڑتا ہے. اور اللہ رب العزت نے وعدہ کیا والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے تو ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں، اس چیز پہ چلنا آسان کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمیں صبر کو پیدا کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے وسیع اور اس سے بہتر اللہ نے نعمت، وسیع مطلب بڑی چوڑی وسعت سمجھتے نا، اور اس سے بڑی نعمت کسی کو نہیں ملی. لہٰذا ہم اپنے نفسوں میں صبر کا مادہ جگائیں، صبر خود بخود شکر کے مادے کو ہمارے اندر پیدا کریں گے انشاءاللہ. چلیے آگے آئیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کو اللہ رب العزت نے قرآن میں حکم دیا اور فرمایا سورہ احقاف آیت نمبر 35 میں اللہ نے فرمایا کہا کہ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ۔ اللہ نے فرمایا کہا پس آپ صبر کیجئے جیسا کہ آپ سے پہلے اولو العزم پیغمبروں اور رسولوں نے کیا ہے۔ اے نبی آپ صبر کیجئے، فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرُ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، کہ آپ صبر کیجئے ویسا ہی جیسا آپ سے پہلے اولو العزم انبیاء نے صبر کیا۔ اولو العزم پیغمبروں میں کون کون آتے ہیں؟ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 5 ہے۔ تو کہا آپ سے پہلے نبی جو اولو العزم رسول گزرے ہیں، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، آپ بھی ان کے جیسا کیا کیجئے؟ صبر کیجئے۔ مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بتا رہا ہے کہ آپ سے پہلے بھی صبر کرنے والے گزرے، آپ کو ان کے جیسا صبر کرنا ہے۔ سمجھ رہے بات؟ مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہو رہا ہے اے نبی آپ سے پہلے دیکھو یہی لوگ صبر کرنے والے گزرے ہیں، آپ کو بھی ان کے جیسا صبر کرنا چاہیے۔ اور فرمایا اور آپ اے نبی جو ہے کفاروں کے بارے میں جلد بازی نہ کی، مطلب آپ بہت جلدی بددعا کا ہاتھ ان کے خلاف نہ اٹھائیے، آپ بہت جلدی بددعا نہ دیجیے ان کو کہ ان کو ہلاک اور برباد کر دیا جائے۔ پہلے نبیوں کو دیکھیے، آپ نوح علیہ السلام کو دیکھیے، 950 سال نوح نے صبر کے ساتھ دعوت دی۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، گھر میں دعوت دی، والد نے انکار کیا، گھر چھوڑنا پڑا، قوم کو دعوت دی، شہر سے نکالے گئے، ملک کے بادشاہ کو دعوت دی تو آگ میں ڈالے گئے، ٹھیک ہے، اتنا سارا، اس کے بعد گھر چھوڑ کر نکلنا پڑا، اس کے بعد اولاد نہیں تھی، اللہ نے اولاد عطا فرمائی دوسری بیوی سے، اولاد ہوتی حکم ہوا کہ مکہ کے وادی میں چھوڑ دو، چھوڑ دیا، اولاد بڑی ہوئی تو ذبح کرنے کا حکم دیا، کرنے چلے گئے، عمر کے ایک بڑے مرحلے میں حکم آیا ختنہ کرنے کا تو ابراہیم علیہ السلام نے آپ سے فرماتے اپنے ہاتھ سے کلاڑی سے ختمہ کر لیا، اندازہ لگائے، مطلب کاٹنے کو اوزار بھی نہیں تھا تو کلاڑی، مطلب اللہ کا حکم آ گیا، اب سوال ہی نہیں آتا کہ میں رکے رہوں عمل سے، کتنے آزمائیں گے اندازہ۔ پھر حکم آ جا کر کعبے کی تعمیر کرو، وہاں چلے کعبے کی تعمیر کی، کتنے کام کیا، اپنا ملک اپنا شہر سب کچھ چھوڑا، کہاں کے رہنے والے عراق کے، کہاں جا کے بسے کنان فلسطین کے اندر، ٹھیک ہے، کہاں انتقال والے خلیل ہیبرون کے اندر، اور مصر گئے، کہاں کہاں دعوت دی، تو قرآن نے تذکرے کی اس دعوت کی بتا نہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی کن کن شہر اور ممالک کا اپنے سفر کے دعوت اسلام کے لیے کتنا صبر۔ موسیٰ علیہ السلام کو اے نبی آپ دیکھیے کس طرح کا صبر کیا کہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے، 10 معجزے بنی اسرائیل نے دیکھی اور فرعون کو غرق ہونا اپنی آنکھوں سے دیکھی، سمندر میں سے نکلے، سمندر 2 حصوں میں ہو گیا، نکلتے ہی جا کر شرک کر رہے ہیں، کیا گزری ہوں گی موسیٰ علیہ السلام کے دل پر، توریت لانے گئے تو بچڑے کی باتیں شروع کر دی، کیا گزری ہوں گی سوچی وقت کے نبی پر کہ اس قوم کی جہالت کا عالم دیکھیے کہ ابھی 10 معجزے دیکھ کر آتی ہے، فرعون کا غرق ہونا دیکھیے، ابھی سینہ میں اور بولتی ہے شرک کر، بچڑے کی باتیں کرنا، سمجھ رہے ہیں تو کیسا صبر لگاؤں گا موسیٰ علیہ السلام، ہے نا، کتنی تکلیفیں بنی اسرائیل نے دی، کہا کہ ہم کو شہر میں جانا ہے، شہر میں رہنا ہے، کہا چلو شہر میں، جب شہر میں گئے تو اللہ نے کہا کوشش کرو، جہاد کرو، اس کے لیے فری تھوڑی ملتا دنیا میں، تو کہا وہ تو قوم بہت جبارین ہے، خطرناک قوم ہے، ہم نہیں لڑ سکتے ان سے، موسیٰ تم اور تمہارا رب جاؤ، ہارون اور تم جاؤ لڑ کے آؤ۔ اندازہ لگائیے ان کی فسق کا، ان کے فجور کا، ان کے معصیت اور گناہ کا، کہ وقت کے نبی کہتے ہیں ہمیں شہر چاہیے، کہا جہاد کرو لے لو، تو کہتے ہیں کیا کہ بہت خطرناک قوم ہے وہ، اب موسیٰ کیا کرو تمہارا رب اور ہارون تم تینوں جاؤ لڑکے آ جاؤ، اور لڑنے کے بعد بول دینا ہم اندر آ جائیں گے، اللہ نے سزا دی، کہا جاؤ 40 سال تو گھومو سینہ کیا، معلوم 40 سال بھٹکتے رہے، 40 سال کے بعد حکم ہوا کہ داخل ہو، سجدہ کرتے ہوئے تو الٹے پیٹ کے بل جا رہے ہیں، مطلب سرکشی دیکھیے، اور موسیٰ علیہ السلام کتنا صبر لگاؤں گا، آپ سوچئے کہ جب ایک قوم کسی کے خلاف ہو جاتی تو اس وقت کے نبی کتنی تکلیفیں آتی ہوں گی، تو موسیٰ علیہ السلام کوئی معاملے نہیں، جو گھر کا ذمہ دار ہے میری بات کو بہت اچھے سمجھ سکتا ہے، گھر میں اگر آپ کے بیوی بچے آپ کی بات نہ مانے کتنی کوفت ہوتی ہے نا، پوری قوم ہی دیکھی کیسی خلاف ورزی کری، کتنی تکلیف ہوگی موسیٰ علیہ السلام کو، پھر بھی آپ برداشت کر، صبر۔ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی آپ دیکھیے اولو العزم رسول ہے، کیسا صبر کیا کہ آپ بھیجے گئے بنی اسرائیل کی طرف حق کی دعوت دینے کے لیے، توحید کے پیغام کو پھر سے پہنچانے کے لیے، چونکہ قوم شرک میں ملوث ہو چکی تھی، افسوس کی بات ہے جس طرح سے آج ہم مسلمان ہو چکے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام اس پیغام کو لائے، قوم نے ان کے خلاف ہی چالے چلی، وقت کے بادشاہ کو اور وہاں کی حکومت کو بہکایا، کہا سولی پہ لٹکا دو اس کو، اور پوری چال چل لی، اللہ رب العزت نے جو ہے پھر کیا بل رفع اللہ علیہ، اللہ نے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا، ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں کتنی تکلیف تھی، تو کہا آپ بھی ویسی صبر کیجئے جیسا آپ سے پہلے اولو العزم رسول جو گزرے ہیں جنہوں نے صبر کیا، اور ان کا صبر ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمیں بھی کبھی ایسی کوئی تکلیف آئے دنیا میں تو ان انبیاء کے واقعات پڑھ لیں، صبر کا مادہ نفس میں انسان کے جاگتا ہے۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا ہے نبی صبر آپ پیدا کیجئے اپنے اندر، عجلت مت کیجئے کافروں کے خلاف بددعا دینے کے معاملے میں یا فیصلہ لانے کے معاملے میں کہ جو وعدہ کیا جا رہا ہے عجلت مت کیجئے۔ پچھلے اولو العزم رسولوں کو دیکھیے کیا انداز سے اور کتنا طویل اور لمبا سب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا تھا، ٹھیک ہے، اس بات کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح قرآن میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت میں 200 میں 200 میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا والصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو صبر کرو، ٹھیک ہے، اور جو ہے مضبوط قدمی کے ساتھ جم جاؤ، والصابروا، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، صبر کرو، والصابروا، مضبوطی کے ساتھ جمع، ورابطوا، اور اللہ کے راہ میں مکمل کوشش کرو، جہاد کرو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیابی پاؤ۔ تو اس آیت میں بھی دیکھیے صبر کا حکم دیا، صبر کرو، جم جاؤ، جہاد کرو، کوشش کرو اللہ کی راہ میں، اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ نے فرمایا کہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی پاؤ۔ تو یہاں کیا کہا؟ صبر کرو۔ وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آیا صبر کرنے کا، یہاں ہم سب کو آ رہا ہے، مطلب صحابہ کو آیا تھا صبر کرو، جم جاؤ، مضبوطی کے ساتھ ہے نا، ایمان پہ جم جاؤ، دشمن کے خلاف جم جاؤ، مصیبتوں تو پریشانیوں کے خلاف جم جاؤ، ایمان لانے کی وجہ سے جو آتی ہے جم جاؤ، اور اس کے بعد خوب کوشش کرو اللہ کے راہ میں، جہاد کرو، واتقوا اللہ، اور تقوی اختیار لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو۔ تو اگر مجھے اور آپ کو کامیاب ہونا ہے تو طریقہ بتا دیا، صبر سب سے پہلے، مضبوطی کے ساتھ جم جانا، کوشش کرتے رہنا، تقوی اختیار کرنا، فلاح پا لینا، سٹیپس ہے نا۔ ہم بول رہے کامیابی دنیا میں کیوں نہیں ملتی؟ کیا صبر کیا؟ صبر مطلب وہ دین پر چلے جس کے تکلیف آئی، پھر صبر کرنا پڑا، پھر اس صبر کے اندر مضبوطی سے جمے رہے ہم کبھی، اس کے بعد ہم نے اپنی کوششیں لگائی، جہاد کی اللہ کی راہ میں، اس کے تقوی اختیار کیا۔ ہم کچھ بھی نہیں چاہتے، اور چاہتے بس نام بھی مسلمانوں میں ہو، مرے تو فرشتے مسلمانوں کے اندر حساب لکھ لے، اور اس کے بعد حساب و کتاب مسلمانوں میں ہو، اور پھر آخر میں جنت میں چلے جا رہے، لیکن باقی صبر، تقوی، شکر اور وہ نہیں، وہ سب ہم سے نہیں ہوں گا، بس ہم کو جنت چاہیے، باقی ہم کو بیچ میں کوئی طریقہ نہیں اختیار کرنا ہے اس کو حاصل کرنے کا۔ جبکہ دنیا کے معاملات میں ایک چھوٹا سا پلاٹ لینا ہے تو کیا کیا ذریعے اور وسیلے اختیار کرتے ہیں، ادھار لینے کا، لون لینے کا، پیسے جمع کرنے کا، مختلف طریقوں سے کلیکشن کرنے کا، کچھ پیسے آ جائے، کچھ نہ کچھ کر کے محنت کر کے پھر بولتے ہیں، اور ہسٹری بھی سناتے، یہ گھر جب لیا تھا میں نے اتنے 100 روپے کا، آج اتنے کروڑ کا ہو گیا، اتنے لاکھ کا ہو گیا، اتنی محنت کیا، ایسے بنایا، پہلی بار یوں ہوا، دوسری بار یوں، اتنی ساری چیزیں، لیکن جنت کے لیے کوئی کوشش نہیں، اس کے لیے ایک بھی تکلیف نہیں چاہیے۔ دنیا کے لیے میں سارے لوگوں سے جانے کے خلاف ہوں، ہر اتھارٹی کے خلاف جانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، سب پر کیس ڈالنے اور سب کی کیس برداشت کرنے کے لیے کھڑا ہوں، لیکن دین کے لیے مجھے ایک بھی کیس نہیں چاہیے، ایک بھی تکلیف نہیں چاہیے، ایک بھی اتھارٹی کے خلاف نہیں جانا، پھر مجھے بدلہ بھی چاہیے، اس کے بدلے جنت کا گھر۔ بڑی تعجب کی بات ہے، یاد رکھیے یہ اتنی آسانی سے نہیں ملتا، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 35 کے اندر اللہ نے فرمایا کہا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب ایمان والوں کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل جو ہے اللہ کے ذکر کی وجہ سے جو ہے اللہ فرماتا ہے کہ وہ اجلت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے دل اجلت کر کے دل ہل جاتے ہیں۔ جب اللہ کا ذکر مومنوں کے سامنے کیا جاتا ہے ان کے دل جو ہے ہل جاتے ہیں۔ اور آگے فرمایا، اور اللہ رب العزت نے کہا اجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم، اور وہ صبر کرتے ہیں جو اللہ مصیبت ان کو دیتا ہے۔ تو ایک تو اللہ کے مومن بندوں کا تذکرہ یہ آیا کہ جب ذکر کرتے اللہ کا تو ان کے دل ہل جاتے ہیں، اور دوسرا کیا ہے، جب کوئی تکلیف اللہ دیتا ہے تو اس پہ کیا کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ تو دو صفتیں بتائی جا رہی ہے اللہ کے نیک بندوں کی، ایک اللہ کے ذکر پہ ان کے دل اجلت کرتے ہیں، ہل جاتے ہیں، دہل جاتے ہیں، کاپ جاتے ہیں، اور دوسری صفت کیا بتائی، صبر کرتے ہیں جب اللہ مصیبت دیتا ہے نا۔ تو نہ آج ہم میں یہ صفت پائی جا رہی ہے کہ کوئی ہمارے سامنے اللہ کا ذکر کرے تو ہمارے دل اجلت قلوب، مطلب ہمارے دل کبھی ہل جاتے ہیں، بلکہ ہوتا یہ کہ ہم بولتے ہیں بس بس یہ بات مت کرو، ابھی یہ دنیا کا معاملہ چل رہا ہے، اس کو ایسے ڈیل کر لیں تو ہم کو یہ بعد میں بات کریں، ٹھیک۔ یا کوئی پڑھ بھی دے تو پھر کیا سمجھ میں آنے والا، ٹھیک ہے آپ نے پڑھ دیا لیکن ترجمہ مت کرو، اب چلے جاؤ، اس لیے کہ سمجھے تو عمل کرنا پڑے گا نا، تو ابھی سمجھ میں نہیں آئی بات، اس لیے یہاں سے چلے جاؤ۔ ہاں ایسا بھی دیکھا ہوں، بلکہ میں تو ایک ایسا واقعہ دیکھا ہوں کہ ایک صاحب ایک غلط کام کر رہے ہیں اور دوسرا ایک شخص جا کر ان کو سمجھانا چاہ رہا ہے، تو انہوں نے اپنی دونوں انگلیاں لی، ایک حقیقی واقعہ، دونوں انگلیاں ایک کان میں ڈالی اور بھاگنے لگ گئے، سیدھا بھاگنے لگے، اور وہ دوسرے صاحب بھی ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دیکھو آج سنا کے ہی رہوں گا، اور وہ بھاگ رہے آج تو نہیں سنوں گا۔ مطلب قرآن میں ایک واقعہ آتا ہے جب کافر جو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں اللہ کلام سن کے، وہ ہے نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ سورہ نوح میں اللہ کے رسول نوح علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ سے، جب کنکلوژن ہو گیا، 950 سال دعوت ہو گئی، اب رپورٹ پیش کر رہے ہیں، اے اللہ میں ان کو صبح اور شام پکارا،
کھلے میں اور چھپے میں پکارا, اکیلے میں اور اجتماع میں ان کی پکارا. یہ مجھے دیکھ کر بھاگتے ہیں, مجھے دیکھ کر اپنی انگلیاں کانوں میں ڈالتے ہیں, مجھے دیکھ کر اپنے چہروں پہ کپڑا ڈال لیتے ہیں. تو وہ کیا کرتے تھے ہدایت نہیں سننے کے لیے؟ 3 کام کرتے تھے. ایک تو بھاگ جاتے تھے, جیسے نوح علیہ السلام, ارے نوح آ رہے چلو یہاں سے. دوسرا کام کرتے تھے نوح علیہ السلام اگر نزدیک آ گیا بھاگنے کا چانس دے تو بولتے رہو ہم کو نہیں سننا. اور تیسرا نوح علیہ السلام بولتے تھے لیکن اب دیکھنا نہیں, تو چہرے پہ کپڑا ڈال کے بیٹھ جاتے تھے. سمجھا؟ تو یہ کرتے تھے. تو آج ویسی حال ہو چکا ہے, تو دل کانپ جاتے ہیں. اور کیا اللہ نے فرمایا قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم, اور اللہ کے جو ہے وہ صبر کرتے ہیں جو مصیبت اللہ دیتا ہے. تو ہمیں بھی یاد رکھیے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا, یاد رکھیے صبر یہ بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیے صبر بہت اہم چیز ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, یاد رکھیے, اور اس صفت کو اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے, اور اللہ سے خوب گڑ لا کے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمیں صبر کرنے والا بنا. آگے اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت 45 میں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, یہ مانگو صبر اور نماز کے ذریعے. اللہ سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ آنے والی تکلیف پر صبر, جزا اور فضا نہیں کرنا, اور پھر نماز, دونوں ہے. سمجھ رہا ہوں؟ تو صبر اور نماز کے ذریعے مانگو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کوئی مصیبت, کوئی آندھی, کوئی پریشانی, کوئی طوفان آتا تو آپ کس طرف جاتے؟ مسجد کی طرف جاتے اور نماز پڑھتے, صبر کرتے اور نماز. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, تو صبر اور نماز کے ذریعے مانگنا سکھایا ہے اس دین نے. اسی طرح سورہ بقرہ میں ہی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 153 153 میں اللہ فرماتا ہے, کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے صبر اور نماز کے ذریعے مانگو, ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ, تو مانگو ایمان والوں, مانگو صبر اور نماز کے ذریعے. تو کیا آج ہم جب اللہ سے مانگتے صبر اور نماز کے ذریعے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سکھا رہا ہے نا مانگنے کا طریقہ صبر اور نماز. آج کیا صبر کر کے نماز کے ذریعے مانگ رہے ہیں؟ ہم سے تو فرض نماز نہیں ہوتی, تو یہ تو نفل کی بات ہو رہی نا. صبر اور صلاح کے ذریعے جو مانگو ہے یہ تو ایکسٹرا نوافل ادا کرنا ہے ہم کو صبر کے ساتھ, اور مانگنا اللہ سے گڑ گڑا کر. راتوں کی نماز قیام اللیل کی شکل میں آپ پڑھیں یا تہجد کی شکل میں آپ پڑھیں, یہ رات میں نمازوں کے لیے آپ کھڑے ہو یا اس کے علاوہ دن میں نماز کے لیے کھڑے ہو, اور پھر مانگے. مصیبت آئی نماز شروع کی اور اس سے اللہ سے مانگنا. لیکن ہم یہ طریقہ نہیں اپناتے. ہمارے بہرحال اپنے ایجاد کردہ بہت سارے طریقے ہیں جو بہت زیادہ شارٹ کٹ اور بہت آسان بھی ہے. کوئی نماز کی ضرورت بھی نہیں ہے, بہت آسانی سے ہو جاتے ہیں نا. جبکہ وہ سارے راستے جو ہے شارٹ کٹ نہیں, وہ لانگ کٹ سے یاد رکھیے, اور جنت تک جاتے بھی نہیں. مطلب وہ راستے جنت کے ہے ہی نہیں جس جو ہم نے ایجاد کر لیے. یہ ہے مانگنے کا طریقہ صبر و نماز کا. تو کہا اے ایمان والو صبر و نماز کے ذریعے مانگو, اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. صبر سے زیادہ وسیع اور بڑی نعمت کسی کو عطا نہیں ہوئی. کتنی باتیں صبر کے تعلق سے دیکھی آ رہی ہے. اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 146 میں اللہ نے فرمایا اور کہا واللہ یحب الصابرین, کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے, صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 90 میں 90 میں اللہ نے فرمایا اور کہا جو شخص اس سے ڈرتا اور صبر کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے. تو جو صبر کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے, اللہ ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اور نیکی کرتے ہیں, مطلب صبر کرتے ہیں ساتھ میں, تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا عمل ضائع نہیں کرتا. یہ بات یوسف علیہ السلام کے لیے کہی گئی کہ یوسف علیہ السلام نے صبر کیا ان کے بھائیوں کے کنویں میں ڈالنے کے باوجود, صبر کیا ان کے قتل کی کوشش کے باوجود, صبر کیا حاکم بننے کے بعد اپنے بھائیوں کو سامنے دیکھنے کے باوجود, ہے نا. یوسف علیہ السلام حاکم بن گئے تھے, مصر کے بہت بڑے وزیر بن چکے تھے, خزائن الارض زمین کے جتنے بھی معدنیات نکلتے اس کے آپ وزیر بنا دیے گئے تھے, اور اس وقت ان کے بھائی غلہ مانگنے آئے تھے. تو جب یوسف تو بہت چھوٹے تھے جب انہوں نے کنویں میں ڈالا تھا, بھائی تو نہیں پہچان سکی یوسف کو, لیکن یوسف نے تو سب کو پہچان لیا. لیکن اس کے بعد بھی اس کے بعد سارے بھائیوں کو معاف کر دیا, اس کے بعد سب کو دعوت دی کہ آ کر مصر میں رہو, سب اپنے ہی خاتلوں کو اپنے ساتھ رکھا. یہ سمجھ رہے بات. تو یہ صبر جو ہے ایک بہت عظیم نعمت ہے, ہمیں اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے. تو کہا یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو شخص اس سے ڈرتا رہا, تقوی اختیار کیا, صبر کرتا رہا, تو اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. جیسے یوسف علیہ السلام کے اجروں کو اللہ نے ضائع نہیں کیا. جیل میں جانے کے باوجود بھی اللہ نے نکلوایا. نکالنے کے بعد ایک ایسی پوزیشن دی جو ظاہر سی بات ایک عام آدمی کے لیے ناممکن تھی. اندازہ لگائیے, ایک کیس کے اندر آپ جیل میں تھے اور الزام بہت سنگین ایک عورت نے ڈالا تھا کہ میری عزت پہ نعوذ باللہ یوسف نے ہاتھ ڈالا. جیل گئے لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑا, غلط چیز کی طرف غلط راستہ اختیار نہیں کیا. یہاں تو دیکھیں نا, جرم کرو تو بچو گے ورنہ تم کو سزا ملے گی. تو کہا میں سزا لینے کو تیار ہوں, جرم تو میرے سے ہونے والا نہیں ہے, جرم تو میرے سے ہونے والا نہیں. ٹھیک ہے, اور جیل چلے گئے.
ایک واقعہ آتا ہے ایک جو ہے ایک اسلاف میں سے کہ ایک شخص تھے دیندار، کسی عورت نے ان کو کسی بہانے سے گھر بلا لیا، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، وہ چلے گئے اور جانے کے بعد اس نے کہا کہ اب گھر سے باہر گئے مجھ سے منہ کالا کرے بغیر تو میں چلاؤں گا اور لوگوں کو پتہ چل جائیں گے، تمہاری عزت، تمہارا وقار، تمہارا علم، تمہاری کتابیں سب ضائع ہو جائیں گی پھر، کیونکہ تم پر یہ الزام رہے گا۔ اب وہ پریشان ہوں گے کیا کرنا ہے، یہ ایک طرف پورا زندگی بھر کی کوشش برباد ہو جائیں گی، دوسری طرف اس طرح سے کر رہی کہ چھوڑ نہیں رہی، تو کہا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں، مجھے صرف بیت الخلا جا کے آنے دیں۔ ٹھیک ہے بیت الخلا چلے جاؤ، بیت الخلا گئے اور بیت الخلا میں سے گندگی نکال کے پورے آنکھ پہ مل لی، باہر آ کے بولے اب کر لو، وہ بولی اتنا غلیظ آدمی، بدبو آ رہی، چل بھاگو جانے سے، سمجھے آپ؟ اس نے خود عورت نے کہا کیا سمجھ رہے آپ، کسی انسان کے آنکھ میں غلاظت ہے تو اس سے کون زنا کرے گا؟ تو دیکھیے کیسی حکمت سوچا، یہ نہیں سوچا کہ اب تو مصیبت میں پریشانی میں کر بھی لیا تو مجبوری میں آئیں گا، فلاں ہوں گا، یہ ہوں گا، کچھ نہیں، حکمت سجائی، جا کر جو ہے اللہ ظاہر سی بات ہے کوشش دعا کی ہوگی، اللہ بس یہ ایک مصیبت آ گئی، اس طرح سے عورت الزام لگا رہی ہے، حکمت کے ساتھ عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے راستہ نکال دیا۔ یوسف علیہ السلام کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے کہ اس زمانے کی وہ عورت حاکم کی بیوی تھی، سمجھ رہے آپ؟ اب حاکم کی بیوی ہے اس کا مطلب یہ کہ چونکہ اس پہ الزام تھا، سب بولتے ہیں غلام پہ نظر ڈالی، غلام پہ نظر ڈالی، تو اب غلام کو جیل میں ڈالنا مجبوری تھی۔ یوسف علیہ السلام کے لیے چانس نہیں تھا، لیکن صبر کیا، صبر کرنے کے بعد نتیجہ کیا نکلا، اللہ تعالیٰ نے اسی ملک کا آپ کو حاکم بنا دیا، اور آپ کی نسلیں مصر پہ حکومت کرتے رہے کئی سالوں تک، مطلب بنی اسرائیل کو اللہ نے حکومت دی تھی۔ تو یہ ہوتا ہے صبر کا بدلہ، خود یوسف علیہ السلام کو جو ملا اور صبر کا بدلہ آپ کی قوم کو جو ملا، تو صبر بڑی اہم چیز ہے۔ اسی طرح جو ہے سورہ زمر کے اندر اللہ رب العزت آیت نمبر 10 میں فرماتا کہتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا، مطلب صبر کرنے والوں کا اجر بہت زیادہ دیا جائے گا، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اجر بہت دیا جائے گا، ٹھیک ہے، ان کو محبت کرتا ہے اللہ۔ کتنی باتیں دیکھیے صبر کے تعلق سے قرآن میں آ رہی یاد رکھیے، اور اسی طرح دیگر کئی صفتیں جو ہے اللہ نے صبر کرنے والوں اور صابرین ان لوگوں کی بیان کی جنہوں نے صبر کیا، جس میں سب سے اول کون ہے صبر کرنے والوں میں؟ انبیاء اور رسل، سب سے اول یاد رکھیں، اور کیسے کیسے صبر انہوں نے کیے۔ مثال اگر لے لے تو ایوب علیہ السلام کا صبر، جب شیطان نے ان کو چھو لیا جس سے ان کو بیماری ہوگی، اس قسم کی بیماریاں ہوگی جس کی وجہ سے بستی والوں نے نکال دیا، کہا اس کو شہر سے نکال دو ایوب کو، اس لیے کہ اس کی وجہ سے مطلب ایک آدمی جس کو پورا جلد نکل چکی ہو، پورے آنکھ پہ زخم ہو، کون شہر میں رہے گا؟ ان کے نزدیک جانے سے تو ہم کو بیماری ہو جائیں گی، شہر سے نکال دیا، شہر کے باہر پڑے رہتے تھے آپ اور چل بھی نہیں سکتے تھے آپ، کیسا صبر کیا، پوری اولاد مر گئی، اچانک گھر گر گیا آپ کا، پوری اولادیں مر گئی، بائبل کے مطابق آپ کو 100 اولادیں تھی، ایک ہی ساتھ چھت گری، 100 کے 100 مر گئے، بکریاں تھی آپ کو بہت زیادہ، بھیڑے، طوفان آیا سب مر گئی، ٹھیک ہے، سمجھ رہا مطلب ایوب علیہ السلام کا صبر دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرشتوں کے سامنے کی کہ ایوب دیکھو کیسے صبر کرتا ہے، تو شیطان نے کہا اتنی نعمتیں دینے کے بعد تو کوئی بھی صبر کرے گا، مطلب کوئی بھی شکر کرے گا، نعمتیں چھینو تو پتہ چلے گا، اللہ نے ساری نعمتیں چھین لی، اور ایوب علیہ السلام ویسے ہی تھے اپنے شکر کے اندر، ان بیماریوں کے اندر بھی، ہے نا۔ کئی مثال، ابراہیم علیہ السلام ہے، نوح علیہ السلام نے دیکھ لیا، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام دیکھا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام دیکھا، ایوب علیہ السلام تو صبر کی مثال دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی تمام انبیاء کے واقعات دیجیے، صبر کی یہ لوگ مثالیں ہیں، چوٹیاں ہیں جس کو بولتے ہیں، یہ ہائٹس ہے جس میں انسان صبر کر سکتا ہے۔ آئیے حدیث سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی روایت، آپ نے فرمایا انبیاء علیہ السلام لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں، پھر وہ جو سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، مطلب پہلے جو آزمائے جاتے ہیں وہ انبیاء ہیں، اس کے بعد جو ان کے بعد اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور ہر شخص کو اس کی دینداری کے مطابق آزمایا جاتا ہے، اگر وہ دینداری میں مضبوط ہو تو اس پر آزمائش بھی سخت آتی ہے، اور اگر وہ اس میں کمزور ہو تو اس کے مطابق ہی اس پر آزمائش ڈالی جاتی ہے، اور آزمائش بندے مومن کو پریشان کیے رکھتی ہے، حتیٰ کہ وہ زمین پر اس حالت میں چلتا پھرتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ اللہ باقی ہی نہیں رکھتا۔ سب سے زیادہ آزمائے انبیاء گئے، اس کے بعد وہ لوگ جو ان کے بعد ایمان میں سب سے زیادہ تھے، اور ہر بندے کو اللہ رب العزت اس کے ایمان کے مطابق آزماتا ہے، جتنا ایمان مضبوط اتنی بڑی آزمائے، جتنا ایمان ہلکا اتنی ہلکی آزمائے، حتیٰ کہ مومن کو اللہ آزماتا ہے، اور دنیا میں جب وہ چلتا پھرتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ مطلب ہر آنے والی آزمائش ہمارے گناہوں کو معاف کرواتی، کب؟ جب اس پہ ہم صبر کرے،
جزا فضا رونا دھونا آج کل کتنا چلتا ہے، کچھ ذرا سا ہو جائے مالی نقصان جانی نقصان، ہاں اسی طرح جو عزت میں کوئی کمی آ جاتا، ایک مقام تھا گر گیا کسی وجہ سے، بس جزا اور فضا رونا دھونا شکایتیں کمپلین، اس کی ایک فہرست لگ جاتی ہے۔ تو کہا جو شخص یہ کرے وہ جو ہے صبر کرے تو اس کا بدلہ بہترین ملے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا، اور انبیاء علیہ السلام سب سے زیادہ آزمائے گئے، کئی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اسی طرح خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر مثال لے لیں، میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول جنگ احد سے زیادہ کوئی تکلیف کو مصیبت کو پریشانی آپ پر آئی؟ جنگ احد میں کیا ہوتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ آپ کو ایک کافر نے اکیلے پا لیا، صحابہ میں تھوڑا سا گڑبڑ ہو گئی تھی جنگ کے بیچ میں، تو اس نے ایک پتھر اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکا، پتھر اس زور سے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چہرے مبارک پہ لگا کہ آپ کے کچھ دانت شہید ہوئے۔ وہ جو کڑیاں ہوتی ہے حفاظت کے لیے جو ٹوپی پہنی جاتی ہے، اس کی کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں یہاں ہڈی ہوتی گال کی اس میں دھس گئی، ٹھیک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے سے نیچے گر گئے، اور آپ کو وہ جو مار لگے اس سے پورا چہرہ آپ کا خون سے بھر گیا۔ لیکن اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کیا تھا کہ اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے، اس لیے کہ یہ جانتی نہیں کہ میں تیرا نبی ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ ان کو ہلاک کر دینا برباد کر دینا، کہا اللہ اس قوم کو معاف کر دینا، اس لیے کہ جانتی نہیں میں کون ہوں، ٹھیک ہے۔ تو کتنا صبر کیا۔ تو میں عائشہ پوچھ رہی اس سے زیادہ بھی تکلیف والی کوئی دن کوئی گھڑی کوئی رات آئی ہے آپ پر احد والے اس واقعے میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے عائشہ ہاں یہ تیری قوم کی طرف سے ہوا۔ جب میں مکے سے طائف گیا اور سوچا کہ شاید طائف والے ننیالی رشتہ دار ایمان لائے، کوئی ایمان نہیں لایا، ان سے میرا مذاق اڑائے گئے، اور مجھے جو ہے اوباش کے بچے میرے پیچھے چھوڑ دیے گئے، انہوں نے مجھے پتھر مارے، روایت میں آتا ہے اتنے پتھر مارے اتنے پتھر مارے، اتنا آپ کا جسم زخمی ہوا کہ آپ کے جوتوں میں بھی خون بھر گیا، جس سے جوتے چپک گئے تھے، اتنا مارا، ٹھیک۔ اس کے بعد ایک بادل آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، بادل میں جبرائیل علیہ السلام تھے، کہا میرے ساتھ فرشتے ہیں، ملک الجبال ہے، پہاڑوں کے فرشتے، آپ حکم دے یہ بستی کو ہم جو ہے نست و نابود کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایمان نہ لائے تو کیا ہوا، ان کی قومیں ان کی نسلیں انشاءاللہ ایمان لائیں آنے والے۔ وہاں بھی آپ نے صبر دکھایا، کہا یہ صبر کا میرا سب سے بڑا موقع تھا، مطلب بہت سے زیادہ تکلیف آپ کو دعوت کی فیلڈ میں، جہاد سے زیادہ تکلیف آپ کو دعوت کی۔ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ اللہ کے نام میں کوشش کی بات کرتے ہیں لیکن دعوت کی کوئی کوشش نہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تکلیف دعوت کے میدان میں۔ بہرحال تو یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف دی گئی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ہے میں حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہے۔ جب بخار میں نے دیکھا تو بہت زیادہ بخار تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کو تو بخار بہت زیادہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہاں مجھے 2 آدمیوں کے برابر بخار آتا ہے، مطلب بہت زیادہ بخار آتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول یہ اسی طرح ہے نا؟ تو آپ نے کہا اسی طرح ہے، مجھے 2 آدمیوں کے برابر بخار آتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہا کہ جس مسلمان کو تکلیف پہنچے یا کاٹا چبھے، مطلب انہوں نے صحابی نے کہا تو آپ کو اجر بھی دگنا ملتا ہوگا اس کا، مطلب اسی طرح ہے نا کہ اجر بھی دگنا ملتا، آپ نے فرمایا اسی طرح اجر بھی مجھے ڈبل ملتا ہے، بخار بھی ڈبل آتا ہے۔ پھر آپ سے آگے فرماتا ہے جس مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے یا کاٹا چبھے یا اس سے کوئی بڑی تکلیف آئے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے ایک درخت سے پتے گر جاتے ہیں۔ جب انسان صبر کرتا ہے اسے تکلیف آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے ہی مٹا دیتا ہے جس طرح سے سوکھے جھاڑ کے پتے گر جاتے ہیں، جب آپ جھاڑ کو ہلائے یا سوکھنے سے خود بخود، اس طرح سے صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، لیکن صبر والا معاملہ ہم پیدا نہیں کرتے اپنے۔ صبر بڑی اہم صفت یاد رکھیے۔ صبر کے فائدوں میں ایک فائدہ دیکھیے یہ بھی ہوتا ہے، صبر کی اہمیت کے بعد اس کے فائدوں میں ایک یہ کہ صبر کرنے والے پر دنیا میں اللہ تعالیٰ نوازش اور رحمتیں برساتا ہے۔ جو شخص صبر کرتا ہے اس کے فضائل میں بات ہے اللہ اس پر رحم اور نوازشیں اپنی برساتا ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 155 155 757 میں بڑی مشہور اور معروف آیت اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اور ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ خوف کے ذریعے، وَالْجُوعِ اور بھوک کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور مال کی کمی سے، وَالْأَنفُسِ اور اپنی نفس کی جانوں کی کمی سے، وَالثَّمَرَاتِ اور پھلوں کی کمی سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ایسے صبر کرنے والوں کو جو ہے خوشخبری دے دیجئے۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر یہ مصیبت میں یہ کہتے ہیں إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون ہم اللہ کی طرف سے آتے اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ
یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی نوازش اور رحمت ہو کر رہیں گے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ حقیقت میں ہدایت کے راستے پر۔ تو اللہ کی رحمتیں اور نوازشیں اسی پر برستی جو صبر کرتا ہے۔ اور صبر کیسے کرتا ہے؟ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا کہتا ہے؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ نہیں کہا جب کوئی مرتا ہے تو یہ کہتا ہے، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا کہتا ہے؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کوئی مر گیا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، مصیبت۔ کوئی چیز گم گئی، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، مصیبت۔ کوئی چیز کھو گئی، نہیں ملتی ہے، کوئی بیماری چلے گئی، کوئی نعمت چھن گئی، ہر چیز پر آپ پڑھ سکتے ہیں جس کو آپ مصیبت سمجھے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جب ان پہ کوئی مصیبت، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا اپنا ہی واقعہ بیان کرتی ہے، بہت ہی پیارا واقعہ ہے، صحیح مسلم کی روایت، واقعہ رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ باتیں جب وہ آیتیں وغیرہ یہ صحابیات نے سن رکھی تھی، ہوا یہ کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی تھی کہ جب کسی کو کوئی مصیبت آئے اور مصیبت میں وہ یہ کہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اے اللہ ہم تیری ہی طرف سے اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور پھر وہ کہے، وہ دعا کرے آگے، اس کا ترجمہ اس طرح سے، اے اللہ میری اس مصیبت کو جو ہے تو مجھے اجر دے، اور اس مصیبت کو خیر میں جو ہے میرے لیے تبدیل کر دے، یا اس مصیبت کا مجھے اس سے اچھا خیر بدلہ عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت پہ اس سے خیر بدلہ انسان کو عطا فرماتا ہے۔ تو جب ان کے شوہر کا انتقال ہوا، یہ بات انہوں نے سن رکھی تھی، فوراً پڑھ دیا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اے اللہ اس مصیبت کا مجھے اس سے بہترین بدلہ دے۔ اور ان کی عدت گزرتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان کے لیے آ گیا، تو گویا شوہر کھو دیا تھا ایک، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین شوہر جو دنیا میں ہو سکتا وہ آپ کو دے دیا، سمجھا؟ اِنَّ لِلَّهِ، ہماری کوئی چیز گم گئی، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہ اس کا اس سے اچھا بدلہ دے، اور آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر چیز عطا فرما دیتا ہے، سمجھ رہا بات؟ تو یہ بڑی اہم بات ہے، اگر اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے، آپ چھوٹے سے لے کر بڑے تک اس توکل اور ایمان کے ساتھ کیجئے، آپ بہت ساری چیزیں دیکھیں گے کہ اس کے بدلے ملتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اس کے شعور، اس کی سمجھ کون دیں گا؟ حالت تو یہ کہ بڑے بڑے ہو گئے، زندگی ہماری گزر گئی، داڑیاں اور ساری چیزیں بال سر کے سفید ہو گئے، اور اگر کوئی انتقال کے علاوہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھ دے تو اٹھ کے اس کو تھپڑ لگا دیتے ہیں، یہ کو مرا تھوڑی گیا، وہ صرف بیمار ہے اور اِنَّ لِلَّهِ پڑھ رہے، تم صرف چیز گمی اور تم اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھ رہے، کو مرا تھوڑی ہے۔ یہ حالت علم کی کمی آپ دیکھیے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ ان چیزوں مصیبت جب آتی ہے تو کہتے، یہ نہیں کہا کوئی مر جاتا ہے تو کہتے بیماری مصیبت ہے، چیز کا کھونا مصیبت ہے، موت بھی مصیبت ہے نا، اور بھی کئی چیزیں ہو سکتی جو مصیبت کی شکل ہر انسان کے سماج اور طبقے اور جہاں رہتا ہے اس کے حساب سے وہ مصیبت ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے کوئی چیز گم جائے، کوئی اہم کاغذ گم جائے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، سمجھ رہا بات؟ تو اللہ تعالیٰ اس سے بہترین بدلہ دیتا ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، سکھانے کی ضرورت ہے، خود اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تو فرما رہا ہے کہ جب مصیبت دیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں، اور انہی لوگوں پر اللہ کی رحمت اور نوازش ہونے والی ہے۔ اللہ کی رحمت نوازش چاہتے ہیں، یہ پڑھنا شروع کر دیجیے، یہ عادت ڈال لیجیے، اپنا ایک معمول بنا لیجیے۔ ہم لوگ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، کوئی مصیبت آتا تو ارے رے 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 بہت برا ہو گیا، بہت برا ہو گیا، اس سے کچھ نہیں ہونے والا، برا ہو گیا اس کو ہی معلوم ہو، اور برا، اور پہلے ٹینشن میں ختم ہو جاتا، کوئی اس سے دلاسا ملتا ہے کہ یہ بولنے سے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بہت آپ کے ساتھ غلط ہوا، بہت برا ہوا، بہت بڑا نقصان ہوا آپ کا، وہی بولیں گے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، میرے ساتھ یہ ہوا۔ یہ معمول بنانا ہے ہمیں، اس چیز کو سمجھنا ہے اور اس چیز کو اپنے زندگی میں عمل میں لانا ہے۔ تو اس کو پریکٹیکلی ہم کو لینا ہے کہ ہم ہر بار ہر مصیبت پر اس کو پڑھ کر دیکھیں، اور اس کے بدلے بہت جلدی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میرے ذہن میں ہے، جب میں اسکول میں تھا اور اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ مجھے جب پتا نہیں تھا، میں نے بعد میں پھر سیکھا، گھر پہ آگے مجھے جلدی سیکھا، اس کا بہت فائدہ ہو رہا۔ ٹھیک، واقعہ یہ ہوا تھا کہ اسکول میں ہمارے ایک دوست تھے اور ان کی سائیکل چوری ہو گئی۔ اب جب سائیکل چوری ہو گئی تو ہم سب پیدل جاتے تھے اور وہ اکیلے سائیکل پہ آتے تھے، ہم کو بڑی خوشی ہوئی۔ کہ تو یہ پورا سماج ہمارے پاس یہی دیکھا جاتا ہے، ہمارے سماج میں کسی کے نقصان پہ ہم لوگ خوش ہوتے ہیں، دل میں خوش ہوتے ہیں۔ ہم کو تربیت نہیں ملتی اپنے گھروں کے اندر کہ ہم کسی کے نقصان پہ افسوس جتائیں، خوشی ہوتی ہے۔ بچوں کو دیکھیے، چھوٹے سے کسی کا پھگا پھوٹ گیا، دوسرا بچہ ہنس رہا ہے، اور ہم بچوں کو کبھی نہیں بولتے بیٹا اس کے نقصان پہ آپ ہنس رہے ہو، نہیں آپ بہت اچھا اس کا پھوٹا تھا، آپ کو خوشی، میرے کو بہت خوشی بیٹا اس کا پھگا پھوٹا تھا، باپ خود اس کو بول رہا ہے۔ تو یہ بچہ بچپن سے تعلیم پاتا ہے کہ کسی کے نقصان پہ خوش ہونا چاہیے، ماحول ہے نا پورا، باپ سے نہیں تو ماحول سے پاتا ہے کہ سامنے
آپ کا ایسا ہو باہر جا کے اس کی سائیکل چوری ہوگی بہت مزہ آئے گا. یہ ہماری فطرت ہے. اب ہم بھی چھوٹے تھے, سائیکل چوری ہوگی تو ہم کو خوشی ہو رہی ہے, چلے گی اس کی بہت مزہ آیا, اس کی سائیکل چلے گی. بہت سائیکل پہ آتا تھا اس ٹائم میں, بہت ایک دم نئی سائیکل آئی تھی, ہینڈل وینڈل اس کا بہت اسٹائلش آتا تھا. اچھا بہت اچھا ہوا سائیکل چلی گئی. ہم اپنے آپ میں خوش ہوئے کیونکہ وہ سائیکل پہ آتا تھا, اور بہت کم 8-10 سائیکلیں اسکول میں ہوتی تھی ٹوٹل. لیکن وہ ایک جاننے والا لڑکا تھا, اس کو علم تھا, وہ ایک عرب خاندان سے تعلق رکھتا تھا, وہ ان کی زبان پہ تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس نے جب بھی پڑھ دیا, باہر گیا ڈھونڈا نہیں ملی انا للہ و انا الیہ راجعون, اس نے پڑھ لیا. اب ہم سب خوش ہو رہے کہ سائیکل چلے. اس کے بعد ہوا یوں کہ تھوڑے دن بعد جب آیا تو لونا پہ آیا, نئی لونا لے کر. ایک لونا آئی تھی جس کو بغیر نمبر کی آتی تھی, اس کو رجسٹریشن نہیں لگتا تھا. ایک کمپنی کی لونا آتی تھی ایک ٹائم میں جس کو رجسٹریشن نہیں لگتا تھا, لونا اور سائیکل دونوں. تو لونا لے کر آ گیا. اب ہماری حسد کی تو انتہا ہو گئی, پہلے سائیکل پہ آتا تو ہی حسد تھی, اب لونا پہ آ گیا. لا کر وہ آ گیا اور اس نے کہا کہ میں نے یہ بات سن رکھی تھی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے تو اس سے اچھا ملتا. جب میری سائیکل گم گئی, گھر گیا بہت ڈرتے ڈرتے, والد نے ڈانٹا دھمکایا. پھر سائیکل لینے گئے تو سائیکل کی قیمت کچھ 800 یا 900 روپے تھی, اور کسی نے کہا کہ 4000 روپے میں بغیر لائسنس والی لونا, بغیر رجسٹریشن لگتا ہے, اس کو لائسنس بھی لگتا ہے, لے لو. بچہ دور سے آتا جاتا ہے تو والد صاحب نے لونا دلا دیا. میرے کو اس کا فائدہ ہوگا. مطلب سائیکل گئی اور اسے 4 گنا اچھی چیز لونا آ گئی. ٹھیک, اور بعد میں اس لونا میں بہت گھومے ہم لوگ بھی تھے. ٹھیک, جب تک نعمت ہے تو فائدہ اٹھانا ہے, جب جائیں گے پھر ہنسیں گے ہم لوگ. ٹھیک, یہ حالت ہے ہم لوگوں کو, مطلب یہ ایک ٹینڈنسی بن گئی. تو انا للہ و انا الیہ راجعون کے آپ بہت سے فائدے دیکھیں گے جب عملی زندگی میں آپ اس کو, اور اس کے ثمرات. ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا یہ واقعہ نمونہ ہمارے لیے کہ آپ نے اپنے شوہر کے انتقال پہ پڑھا, اور وہی دعا جانتی تھی, آپ نے سکھائی کہ ایسا بولنے سے ملتا ہے. انتظار کری تھی اب کیا ملیں گا ابو سلمہ کے علاوہ, تو ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شخص کا رشتہ آ گیا اور آپ نے نکاح کر لیا. اس سے بہتر نقصان کا بدل شوہر کے بدلے میں کسی کو نہیں مل سکتا. سمجھ رہے بات کو؟ بہرحال تو صبر کرنے والوں پہ اللہ کی نوازش اور رحمت ہوتی ہے. دوسرا فائدہ جو ہوتا ہے اس کے فضائل میں جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آخرت میں صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دیتا ہے. آخرت دنیا میں ہو سکتا ہے شاید بہت مشکل زندگی گزرے, صبر کرنے والوں کے لیے آخرت میں بہترین بدلہ ہے. اللہ رب العزت سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 96 میں وہ فرماتا اور کہتا ہے وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرُهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ فرماتا ہے اور ہم صبر کرنے والوں کو ان کا بدلہ ان کے اعمال سے کہیں زیادہ اچھا عطا فرمائیں گے. ہم صبر کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ اس سے زیادہ, مطلب دنیا میں جو مل سکتا تھا اس سے کئی گنا زیادہ اچھا عطا فرمائیں گے. مطلب کب؟ آخرت کی بات ہے.